انتظار حسین کی کتاب دلی تھا جس کا نام۔ کوچو بازار۔ لال قلعہ ان دنوں لالوں لال تھا اور قلعہ معلیٰ کہلاتا تھا۔ قلعہ معلیٰ سے نیچے اترو اور باہر نکل کر دیکھو، ارد گرد کیا شہر آباد ہے۔ بستی بستے بستے بستی ہے، جہاں آباد کو آباد ہونے میں 6 برس لگے، مگر یہ تو اسی وقت آباد ہونا شروع ہو گیا تھا جب نگر کی پہلی عمارت مٹیا محل کے نام سے وجود میں آئی تھی۔ اور یہ بات بہت معنی رکھتی ہے کہ لال قلعہ بعد میں تعمیر ہوا، پہلے مٹیا محل بن کر کھڑا ہو گیا۔ جہاں آباد کو لال قلعے اور مٹیا محل کے گھال میل کا حاصل جانو۔ یہ گھال میل ہر مقام اور ہر سطح پر نظر آئے گا، تہذیبی سطح پر، رہن سہن کی سطح پر، کوچہ و بازار کی سطح پر۔ بلکہ بازاروں کا تو معاملہ ہی یہ تھا کہ خلقت امڑی ہوئی ہے، کھوے سے کھوا چھلتا ہے، بنیے بقال، نجومی اور رومال، پھیری والے، پانی پلانے والے، صنعتگر، بازیگر سب اپنا اپنا کاروبار کرتے نظر آئیں گے۔ مگر کہیں عقب میں لال قلعہ بھی موجود نظر آئے گا۔ عقب میں کیا، کم از کم وہ بڑے بازار جہاں خلقت زیادہ نظر آتی تھی لال قلعے ہی کی دین تھے۔ چاندنی چوک، سعد اللہ خاں کا چوک، فیض بازار، خاص بازار، خانم کا بازار اور اردو بازار، بڑے بازار تو یہی تھے۔ اور یہ سب بازار لال قلعے کے شہزادوں، شہزادیوں، امیروں اور وزیروں کے فیض سے وجود میں آئے تھے۔ چاندنی چوک کیا خوب بازار تھا، شاعر نے اس بازار میں کیا دیکھا کہ بس فدا ہو گیا۔ دل میرا جلوہ عارض نے بہلنے نہ دیا، چاندنی چوک سے زخمی کو نکلنے نہ دیا۔ اس بازار کا ذرا نقشہ دیکھو، بیچوں بیچ نہر بہتی ہے، 2 رویا گھنے سایہ دار درخت، آم، جامن، گولر، مولسری، نیم، پیپل اور برگد۔ ان کی چھاؤں میں رنگ رنگ کی سواری دوڑتی نظر آئے گی، پالکی، نالکی، رتھوں کی کیا شان تھی۔ ان میں جتے بیلوں کے سینگوں پر سنہری سنگھوٹیاں چڑھی ہوئی، گلوں میں پیتل کی گھنٹیاں بجتی ہوئیں۔ وقتاً فوقتاً اس راہ سے شاہی سواری گزرتی، شاہی سواری کے ہاتھیوں کی کیا شان تھی، پشت پر سنہری ہود سے سجے ہوئے زربفت اور بانات کی جھولیں پڑی ہوئی۔ گزرگاہ کے دائیں بائیں دکانیں قطار اندر قطار مال و اسباب سے بھری ہوئی، ہزاری بازاری، ایک تو بازاریوں کی رنگ برنگی پوشاکیں، پھر دکانوں کے آگے بانسوں کے سہارے رنگ برنگے پردے لہراتے ہوئے، ہر طرف رنگ ہی رنگ، پورا بازار رنگوں میں رنگا ہوا، پھولوں میں بسا ہوا۔ گل فروش پھولوں سے بھری ٹوکریاں لیے پھرتے ہیں، سکے لال کھاروے کی لنگیاں باندھے، مشکیں کاندھے پر لادے، کٹورا بجاتے دوڑتے پھرتے ہیں، بار بار صدا لگاتے ہیں، میاں آب حیات پلاؤں۔ خریداری کا یہ عالم کے دم میں سینکڑوں ہزاروں کا سودا ہوتا ہے۔ جس بازاری کو دیکھو وہ ہزاری نظر آئے گا۔ ایک لاڈلے میاں نے والدہ ماجدہ کے سامنے سوال ڈالا، اماں بھی آج چاندنی چوک جانے کی نیت ہے۔ اماں بھی نے گلک سے 1 لاکھ کی رقم نکال کر حوالے کی اور کہا، لختے جگر چاندنی چوک جگ جگ جاؤ۔ 1 لاکھ کی رقم سے وہاں کیا خرید پاؤ گے؟ مگر ہمارا ہاتھ ان دنوں تنگ ہے، فی الحال یہی کچھ ہے۔ چاندنی چوک سے نکلو، فیض بازار کی طرف چلو، یہاں کا نقشہ بھی ویسا ہی راحت افزا ہے۔ درمیان میں نہر، کنارے کنارے دونوں طرف ہرے بھرے درخت، 2 رویا دکانیں، ہر طرح ہر قسم کے مال و اسباب سے بھری ہوئی۔ ایک اعتبار سے یہ بازار چاندنی چوک سے بڑھ کر تھا کہ یہاں دساور کا مال خصوصیت سے بکتا تھا، عراق سے، خراسان سے اور ان سے آگے یورپ کے شہروں سے ہر طرح کا مال یہاں پہنچتا تھا اور فروخت ہوتا تھا۔ خاص بازار میں درخت قطار اندر قطار اس کثرت سے تھے کہ وہ بازار سے بڑھ کر ایک باغ دکھائی پڑتا تھا۔ چوک سعد اللہ خاں کی طرف آئیے۔ مگر یہ سعد اللہ خاں کون تھے؟ پورا نام ملا سعد اللہ، لاہور کے رہنے والے تھے۔ شاہی ملازمت میں آ کر اتنی ترقی کی کہ وزیر اعظم بن گئے۔ شاہجہانی مسجد انہی کی نگرانی میں تعمیر ہوئی تھی، ساتھ میں ایک بازار بھی بسا ڈالا۔ کیا خوب بازار تھا کہ دکانوں کے بیچ جا بجا ممبر بھی سجے نظر آتے تھے۔
ادھر بھاوتاؤ ہو رہا ہے، ادھر واز ہو رہا ہے۔ برس کے برس اپنے اپنے وقت پر یہاں غازی میاں کی اور مدار صاحب کی چھڑیاں بھی کھڑی کی جاتی تھیں۔ جہاں آباد میں کپڑے کی صنعت زوروں پر تھی، سو ان بازاروں میں بزاز سب سے بڑھ کر مصروف نظر آتے تھے۔ کپڑا نفیس اور باریک، ایک سے بڑھ کر ایک، اور ایک مخلوق ہر بازار میں نظر آتی تھی۔ خلقت اس کی گرویدہ تھی۔ یہ تھی جوتشی اور نجومی کی مخلوق۔ جس نکڑ پہ دیکھو کوئی جوتشی، کوئی نجومی، کوئی رومال بسات بچھائے بیٹھا ہے، اور ایک مجمع خاص طور پر عورتیں برقوں میں ملبوس اس کے گرد اکٹھی ہیں۔ پھر قہوہ خانے ہیں، قہوہ خانوں میں شعر و شاعری کا غلغلہ ہے۔ مگر سب بازار، سب کوچے، سب چوک ایک طرف اور چوک جامع مسجد ایک طرف۔ شاہ جہان نے کیا خوب مسجد بنائی کہ وہ دلی کا دل بن گئی، ایسا دل جہاں مذہب اور کلچر گلے ملتے نظر آتے تھے۔ شہر کی مرکزی عبادت گاہ بھی یہی تھی اور شہر کا ثقافتی مرکز بھی یہی تھا۔ اندر نمازیوں کی صفیں آراستہ ہیں اور رکوع و سجود ہو رہے ہیں، باہر سیڑھیوں پر انڈے لڑائے جا رہے ہیں، داستان امیر حمزہ سنائی جا رہی ہے، کبوتر باز اور لال پدڑیوں کے رسیا اپنی اپنی پسند کے پرندے خرید رہے ہیں، چٹورے حلیم شریف اور کباب مزے لے لے کر کھا رہے ہیں، مگر مشاغل رنگا رنگ ہیں اور سیڑھیاں بہت ہیں، سو سیڑھیوں کے بیچ ان کی تقسیم ہو گئی ہے۔ مسجد کے 3 دروازے ہیں اور ان کے حساب سے سیڑھیوں کے 3 سلسلے ہیں، اور ان کے روبرو زمانے میں 3 بازار تھے۔ جنوبی دروازہ چتلی قبر کے بازار کی طرف کھلتا تھا، اس طرف 33 سیڑھیاں ہیں۔ دن ڈھلنے کے ساتھ ان سیڑھیوں پر چہل پہل شروع ہوتی تھی۔ کسی ایک سیڑھی پر بساتیوں نے اپنی بسات بچھا رکھی ہے، کسی دوسری سیڑھی پر فالودے والے فالودہ بیچ رہے ہیں، کبابی سیخوں پر کباب سینک رہے ہیں، اگلی کسی سیڑھی پر مرغ والے اصیل مرغ کی بولی بول رہے ہیں، اصیل مرغ کے ساتھ رنگ رنگ پرندوں کو دکھا کر پرندوں کے رسیاؤں کو للچا رہے ہیں۔ ان سے راختہ نظر کرو تو برابر کی سیڑھی پر لڑکے بالے انڈے لڑاتے نظر آئیں گے۔ اب شمالی دروازے کی طرف آئیے۔ یہ دروازہ پائے والوں کے بازار کی طرف کھلتا ہے۔ اس طرف 39 سیڑھیاں ہیں۔ کبابی اس طرف بھی بیٹھے نظر آتے ہیں، مگر ان سیڑھیوں پر اصل قبضہ مداریوں اور قصہ خوانوں کا تھا۔ دن ڈھلنے لگا ہے اور لیجئے ایک قصہ خواں نمودار ہوتے ہیں، مونڈھا بچھا کر بیٹھتے ہیں اور شروع کرتے ہیں داستان امیر حمزہ۔ مجمع ہے کہ ان کے گرد اکٹھا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ان سے تھوڑے فاصلے پر ایک قصہ خواں نے حاتم تائی کا قصہ شروع کر رکھا ہے، اور اس سے ذرا ہٹ کر نچلی سیڑھی پر ایک قصہ خواں بوستان خیال کی داستان سنا رہے ہیں۔ ہر قصہ خواں کے گرد یاروں کا مجمع ہے، مگر قصہ خوانی کے سوا بھی یہاں کچھ ہو رہا ہے۔ ایک سیڑھی پر ایک مداری نے مجمع لگا رکھا ہے، بھان متی کا کھیل دکھاتا ہے، بوڑھے کو جوان اور جوان کو بوڑھا بنا کر دکھاتا ہے۔ اب شرقی دروازے کی طرف آئیے، وہ خاص بازار کی طرف کھلتا ہے۔ اس دروازے کے آگے 35 سیڑھیاں ہیں۔ یہ سیڑھیاں اپنے گزری بازار کے لیے مشہور تھیں، اور محمد شاہ نے اس بازار کو کیا خوب خراج تحسین پیش کیا۔ پیری میں نہ کس طرح کروں سیر جہاں کی، دن ڈھلتے ہی ہوتا ہے تماشا گزری کا۔ ادھر دن ڈھلا اور ادھر ان سیڑھیوں پر گزری کا بازار سجنا شروع ہوا۔ رنگوں کی بہار دیکھنی ہو تو ان سیڑھیوں پر جاؤ اور گزری میں رنگوں کی بہار دیکھو۔ ہزار رنگ رنگ کے کپڑے لیے بیٹھے ہیں، تھان الگ رکھے ہیں، الگنیوں پر پڑے الگ لہرا رہے ہیں، آس پاس پرندوں کے رسیا پنجروں میں رنگا رنگ پرندے لیے پھرتے ہیں۔ کیا خوب ان کے رنگ ہیں اور کیا سریلی ان کی بولیاں ہیں۔ کبوتر سے لے کر پدڑی تک اور پدڑی سے لے کر گھوڑے تک جو جانور پسند ہو اسے یہاں سے خرید لو۔ انہی سیڑھیوں پر کہیں کوئی وائز واز دیتا نظر آئے گا اور کوئی عطائی دوائیں بیچتا دکھائی دے گا، اور ہاں شعر و شاعری کے رسیا بھی یہاں محفل سجائے نظر آئیں گے۔ اور یہی تو وہ سیڑھیاں ہیں جہاں سرمد نے ڈیرا ڈال رکھا تھا۔ ایک روایت یوں ہے جو خلیق احمد نظامی نے نقل کی ہے کہ ایک شام یہاں سرخوش، ناصر سرہندی اور بے دل بیٹھے شعر پڑھ رہے تھے۔ کہیں اس طرف سے سرمد کا گزر ہوا، وہ مرد مجذوب ان شاعروں کو شاعری کا شغل کرتے دیکھ کر ٹھٹکا، پھر یہ شعر پڑھا: دیر است کہ افسانہ منصور کہن شد،
اکنو سر نو جلوے دہم دار و رسن را، یہ کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ اور ہاں، یہی تو وہ سیڑھیاں ہیں جہاں کی بولی ٹھولی سے میر صاحب اپنی زبان کے لیے سند لیتے تھے۔ اب ذرا مسجد کے پچھواڑے کو بھی ایک نظر دیکھ لیں۔ دال اناج کی دکانیں، ان دکانوں سے آگے چاوڑی بازار۔ ہاں، یہ کیسا بازار ہے صاحب؟ یہاں دلوں کا سودا ہوتا ہے۔ اس بازار کو بازار حسن جانو۔ چاوڑی قاف ہے یا خلد بری ہے راسخ، جم گھٹے حوروں کے پریوں کے پرے رہتے ہیں۔ شام ہو چلی ہے، چاوڑی میں بھیڑ بڑھتی جا رہی ہے۔ دلی کے سیلانی چھیل چھکنیاں بنے قدم مارتے لمبے لمبے ڈگ بھرتے چلے جا رہے ہیں۔ اما کدھر کا رخ ہے؟ کوچے قاتل چاوڑی کی طرف، اور کہاں؟ چاوڑی میں قدم رکھا، دیکھا کہ یار ایلے گیلے پھرتے ہیں، سر پر ٹیڑھی ٹوپی، گلے میں یا پھر کلائی میں لپٹا ہوا بیلے موتیا کا گجرا، عطر میں بسے ہوئے، قدم زمین پر، نظریں بالا خانے پر، کٹورا بچتا ہے، سکے لال کھاروئے کی لنگیوں میں ملبوس دوڑتے پھرتے ہیں۔ ان سے بڑھ کر حقہ پلانے والے متحرک ہیں۔ وہ بازار تو قلعے کی بیگمات اور شہزادوں نے بسائے تھے۔ یہ بازار کس ستم ایجاد نے آراستہ کیا؟ ان بازاروں میں ایک مخلوق مستقل نظر آئے گی اور ایک آواز پہم سنائی دے گی۔ لال کھاروئے کا پٹکا کمر میں، مشک کاندھے پر، کٹورا ہاتھ میں، انگلیوں کے بیچ کٹورا مستقل بج رہا ہے اور آواز بار بار سنائی دے رہی ہے، میاں آب حیات پلاؤں۔ یہ سکا ہے جو دوڑا دوڑا پھر رہا ہے، کٹورا بھر بھر پیاسوں کو پانی پلا رہا ہے۔ مگر یہ تو ایک آواز تھی، آوازیں ان بازاروں میں اور بھی سنائی دیں گی۔ لیلا کی انگلیاں، مجنو کی پسلیاں، شرط ہے میٹھی ملائم ککڑیاں، قطب والوں کی کھرنیاں لو، جھرنے والی کھرنیاں لو، اودے اودے فال سے شربت بنا لو، کالی بھنورا جامنے ہیں۔ صورت اصل میں یہ تھی کہ دکاندار تو اپنی اپنی ٹھیک پر بیٹھے نظر آتے، مگر ایسے سودا بیچنے والے بھی تھے جو چل پھر کر سودا بیچتے، اور ہر سودا بیچنے والا اپنے سودے کا اعلان بھی کرتا، اور اعلان ایسا ویسا نہیں، سودے کی تعریف میں اچھی خاصی شاعری بھگارتا تھا۔ یہ تھے پھیری والے، مگر بازاروں سے بڑھ کر گلیوں میں پھیری لگاتے، اونچی آوازوں میں بولیاں بولتے نظر آتے، اور یہ پھیری والے تو شہر کے بسنے کے ساتھ ساتھ ہی گلیوں کوچوں میں نکل پڑے تھے، از خود نہیں بلکہ بادشاہ کی تحریک پر۔ شہنشاہ شاہجہاں کو شہر بساتے بساتے یہ احساس ہوا کہ بازار برحق، فیض بازار، چوک سعد اللہ، چاندنی چوک، سب اپنی اپنی جگہ خوب بازار ہیں، مگر گلی کوچوں میں جو مخلوق بس رہی ہے وہ کیا ہر وقت بازاروں میں کھڑی رہے گی؟ اور جو گھر والیاں ہیں وہ تو پردے دار بیبیاں ہیں، ان کی جو ضرورتیں ہیں وہ کیسے پوری ہوں گی؟ سو شاہی اعلان جاری ہوا کہ ہر قسم کا سودا بیچنے کا اہتمام اس طرح ہو کہ گلی کوچوں میں عورتیں ڈیوڑی لانگھے بغیر خریداری کر لیا کریں۔ بس پھر کیا تھا، پھیری والے نکل پڑے، ہر قسم کا مال لے لے کر محلہ محلہ پہنچے اور صدائیں لگانے لگے۔ اس فضا میں ایک مغل سوداگر کشمیر سے سیب لے کر دلی پہنچا، مگر اس لمبے سفر میں سیب خراب ہو گئے۔ مغل سوداگر پریشان ہوا کہ ان سیبوں کو وہ کیسے ٹھکانے لگائے، مگر اچانک پھیری والوں کی بولیاں سن کر ایک ترکیب سوجھی۔ جو سیب سڑنے سے تھوڑا بچ گئے تھے ان کی قاشیں تراش کر اس نے تھال میں سجائیں اور چاندنی چوک کی ایک پٹڑی پر بیٹھ کر آواز لگانی شروع کی، من قاش فروش دل صد پارے خویشم۔ ہونٹوں سے نکلی کوٹھوں چڑھی، یہ بولی چاندنی چوک سے نکل کر لال قلعے کے دربار میں عجب انداز سے پہنچی۔ شاہجہاں نے ایک مصرع کہا تھا، لخت برد از دل گزرو ہر کزا پیشم۔ ایک صاحب ذوق درباری نے مغل سوداگر کی بولی سنائی اور شعر مکمل کر دیا، لخت برد از دل گزرو ہر کزا پیشم، من قاش فروش دل صد پارے خویشم۔ شاہجہاں اتنا خوش ہوا کہ مغل سوداگر کو دربار میں بلا کر اسے مالا مال کر دیا۔ خیر وہ تو شاہجہاں کا زمانہ تھا، ابھی تک فارسی کا سکہ چلتا تھا، مگر اب کوچوں بازاروں میں ٹکسالی اردو کا دور دورہ تھا۔ پھیری والے اب اس زبان میں رواں تھے، اور کیا خوب پھیری والے تھے۔
کہ چیز کا نام نہیں لے رہے، دماغ سے کوئی تشبیہ اتارتے اور اس شان سے آواز لگاتے کہ سننے والوں کو، بڑوں کو، بچوں کو پتہ چل جاتا کہ پھیری والا کیا شے لے کر آیا ہے، اور شوق میں اس کی طرف لپکتے۔ وہ صدا لگاتا بلور کے ٹکڑے، اور سننے والے بوجھ لیتے کہ برف کے ٹکڑے بک رہے ہیں۔ وہ بولی لگاتا ملائی کے لوٹے، اور چٹورے قلفی کا خیال کر کے ہونٹ چاٹنے لگتے۔ وہ آواز لگاتا الہ آباد کے پیڑے، اور یاروں کو پتہ چل جاتا کہ امرودوں کی تعریف ہو رہی ہے۔ پھر وہ پھیری والے بھی تھے جو تشبیہ استعارے سے بھی کام لیتے تھے مگر نام بھی بتا دیتے تھے۔ نرمل تلاؤ کے دودھیا، کپوڑے کی بیل کے بتاسے، کانٹوں سے ہریالے، شاہ جی کے تلاؤ کے دودھیا سنگھاڑے لے لو، بن کڑھائی کا حلوہ شکرقندی، بالو شاہی گنڈیریاں، رسیلی گنڈیریاں کیوڑے والی۔ مگر تربوز والے نے قسم کھائی ہے کہ وہ تربوز کا نام نہیں لے گا۔ لال کا ڈلا، لال کا ڈلا، لالوں میں آ جا چھلکوں سمیت، قند کے ڈلے ہیں، رنگت کے گھڑے ہیں۔ دور سے آواز آ رہی ہے اودے اودے ہری چھتریوں والے ڈھکلیوں کے پالے۔ پتا چلا کہ بینگن کی تعریف ہو رہی ہے۔ سر پہ لال پگڑی، ہاتھ میں تھال، تھال میں چاندی کے ورق میں لپٹی گلوریاں سجی ہوئی، چوک میں کھڑا پکار پکار کر کہہ رہا ہے کندن کو شرماتی ہے، جوبن کو چمکاتی ہے، اچھے منہ کو سہاتی ہے، گوری جب چباتی ہے، ہونٹوں آگ برساتی ہے، لے لو گوری کے لیے گلوری۔ دلدار کی ایک شان ہے، یہ پان اس کی جان ہے، اور جان بھی ایک پان ہے، لے لو میرے پان کی گلوری۔ بڑا بڑا پان ہے، لال لال شان ہے، بدخشاں کی دکان ہے، یہ پان ہے، یہ پان ہے۔ ان آوازوں میں عجب جادو تھا۔ ادھر پھیری والے نے گلی میں قدم رکھا اور ادھر گھروں سے بچے بڑے نکلے اور لیجئے پھیری والے کے گرد خریداروں کا ہجوم ہو گیا۔ پھیری والوں کے پوبارے تھے، ایک تو دلی والوں کا ہاتھ کھلا تھا اور پھر شوق خریداری۔ گھر میں بے شک ہر ڈال کا پھل رکھا ہو مگر پھیری والے کو خالی ہاتھ نہیں پھیرنا۔ یوں بھی وہ سستے کا سما تھا، چیزیں کوڑیوں کے مول ملتی تھیں، گیہوں روپے من، گھی 4 آنے سیر، گڑ شکر ٹکے سیر۔ نان بائی کو 2 پیسے دو اور گھی کے تر بتر پراٹھے اور گوشت کا چٹپٹا سالن رکابی بھر لے لو۔ اور کھانے پینے کی چیزوں پر موقوف نہیں، ہر قسم کا مال پھیری والے لاتے تھے۔ پردے دار بیبیاں ڈیہڑی لانگے بغیر دروازے کی اوٹ میں کھڑے کھڑے بیٹیوں کے لیے پورا پورا جہیز خرید لیتی تھیں۔ انہی گھر میں بیٹھی بیبیوں کی سہولت کی خاطر تو شاہجہاں نے گلیوں کوچوں میں پھیری والوں کے پھیروں کی ریت ڈالی تھی۔ اور یہ گلیاں، یہ کوچے، یہ گھر کیسے تھے؟ ان میں رہنے والی شریف بیبیوں، شریف مردوں کا کیا طور تھا؟ گلیاں، کوچے، حویلیاں کچھ عمرہ شرفا کے نام نامی سے منسوب، کچھ پیشہ وروں کے حوالے سے مشہور، جیسے محلہ چوڑی گراں، کوچا چرخے والا، کوچا بتاشے والا، محلہ دھولی واڑا، کوچا قابل اتار، کوچا گھاسی رام، کوچا پیپل مہادیو، ریوڑی والوں کا کڑا، بزازوں کا کڑا، کوچا بلاقی بیگم، چھتا شاہ جی، اور کیسی کیسی حویلی تعمیر ہوئی ہے۔ بخشی بھوانی شنکر کی حویلی، حکیم میاں جان کی حویلی، شیر افغن خاں کی حویلی، اعظم خاں کی حویلی، حویلی سدا سکھ پنڈت۔ گلیوں میں مکانوں کی صورت یہ تھی کہ ایک کے ساتھ ایک بھیڑا ہوا، ایک کی چھت دوسرے کے ساتھ پیوست، دوسرے کی چھت تیسرے کے ساتھ پیوست۔ اس سے پتنگ لوٹنے والے لونڈوں لپاڑیوں کو کتنی سہولت تھی۔ ادھر پتنگ کٹی، ادھر یہ لونڈے لپاڑے کٹی پتنگ کا رخ دیکھ چھتوں پہ دوڑے چلے جا رہے ہیں، ایک چھت سے دوسری چھت پر، دوسری سے تیسری پر، پھر پتنگ بچ کر کہاں جائے گی؟ بیبیوں کے لیے آسانی اس طرح پیدا ہوئی کہ ایک گھر کی کھڑکی دوسرے گھر میں کھلتی، دوسرے کی تیسرے میں، یوں پردہ دار بیبیاں ان کھڑکیوں سے ہوتی ہوئی گلی کے آخر تک کا چکر لگا لیتی، یعنی پردے ہی پردے میں پورے محلے کی سیر کر لی۔ اور یہ گھر تھے کیسے؟ اونچا پھاٹک، اس کے بھاری کیواڑوں میں موٹی موٹی کیلیں جڑی ہوئی، دونوں سمتوں میں چوکھٹ کے متصل 2 پتھر کی چوکیاں بنی ہوئی،
دروازے کے اندر ڈیوڑی، ڈیوڑی سے گزر کر ایک وسیع کچا آنگن، آنگن کے وسط میں ایک حوض، اس میں فوارہ، اس کے ارد گرد کچھ پھولوں کے گملے، 2.5-3 درخت، کوئی انار کا، کوئی ککروندے کا۔ ہندو حویلی ہوئی تو اس میں ایک تلسی کے پودے کا اضافہ کر لیجئے۔ اس سے آگے بڑھیے، ایک لمبا دالان محرابوں والا، اس کے اندر ایک اور دالان، دالان کے دروں پر بھاری پردے پڑے ہوئے جو جاڑوں کی راتوں میں سردی سے اور گرمی کی دوپہروں میں دھوپ سے محفوظ رہتے۔ دالانوں کے پہلوؤں میں 2 طرفہ کوٹھے کوٹریاں، حوض ہی کے آس پاس تہخانے خس خانے، گرمیوں کی دوپہروں میں خس کی ٹٹیاں لگی ہیں، ان پر پانی چھڑکا جا رہا ہے، اندر فرشی پنکھے کا اہتمام ہے، پنکھے کی ہوا، خس کی مہک اور ساتھ میں ٹھنڈک۔ اس نقشے کو پھیلاؤ، وہ حویلی کا نقشہ ٹھہرے گا، اور حویلیاں اتنی بڑی بڑی کہ جب 1857 کی قیامت میں ڈھائی گئیں تو وہاں پورے پورے محلے آباد ہو گئے۔ اس نقشے کو تھوڑا سمیٹو تو وہ متوسط درجے کے شریف آدمی کا گھر بن جائے گا۔ حویلی جیسے لال قلعہ بننے کی کوشش کر رہی ہو، اور شریفوں کے گھر جیسے حویلی سے چشمک کر رہے ہوں۔ ہر حویلی، ہر معقول گھر میں ایک زنانہ، ایک مردانہ۔ مردانے میں دیوان خانے کا ہونا ضروری تھا، جیسی جس گھر کی بساط ویسا اس کا دیوان خانہ۔ دیوان خانہ جن کی بساط سے باہر تھا، انہوں نے ڈیوڑی ہی سے دیوان خانے کا کام لینا شروع کر دیا۔ محل سراؤں اور حویلیوں کے زنان خانے کو جانے دو، بھلے گھروں کا بھی زنان خانہ اپنی جگہ ایک چھوٹی سی دنیا ہوتا تھا۔ شریف بیویاں کم کم ہی اس سے باہر قدم نکالتی تھیں، شادی بیاہ ہی کی تقریب سے قدم باہر نکلتا تھا۔ ایسے موقعوں کے لیے ڈولیاں موجود تھیں، مگر ایسی بیویاں بھی تو تھیں جنہوں نے جیتے جی ڈیوڑی سے قدم ہی نہیں نکالا۔ دلہن بن کر ڈولے میں بیٹھ کر آئیں، پھر نکلی تو عمر گزار کر تابوت ہی میں لیٹ کر نکلی۔ اب ان گھروں کا تصور کیجئے جن کے زنان خانے بھی مختصر، مردانے بھی مختصر، اتنے مختصر کہ شام پڑے صاحب خانہ نے دروازے کے باہر گلی میں ایک مشک کا چھڑکاؤ کروایا، مونڈھے بچھائے، بیچ میں حقہ رکھا، ایک گلفروش صدا لگاتا گزرا، یہ کٹورے ہیں گجراتی موتیا کے، پھول لو جی چنبیلی کے، کنٹھے البیلی کے۔ گلفروش سے ایک گجرا خریدا اور حقے کی نئے کے گرد لپیٹ دیا۔ لیجئے، محفل مہک اٹھی، حقے کی نئے گردش میں ہے اور گڑگڑاہٹ کے ساتھ محفل گرم ہوتی جا رہی ہے۔